نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات پارہ نمبر 17 سورہ حج رکوع نمبر 3 آیات نمبر 23 اور 24۔ مذکورہ آیت میں اہل ایمان کی عظمت اور عظمت شان کی طرف اشارہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کفار کے بارے میں آیت نمبر 19 میں فرمایا فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جبکہ مؤمنین کے بارے میں آیات مذکورہ آیت نمبر 23 میں فرمایا، سیاق العبارت سے ہٹ کر فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ورنہ سیاق العبارت کا تقاضا یہ تھا کہ والذین آمنوا فرماتے، لیکن اس میں مسلمانوں کی رفعت عظمت کی طرف اشارہ ہے، کذا فی تفسیر الساوی۔ آیات مذکورہ میں اساورہ کا لفظ آیا ہے، فیہا من اساورہ من ذہب، اساور جمع منتہی الجموع ہے، اور جمع آتی ہے اس کی اسورتن، من اساورہ کی من اساورہ کی من کی 3 صورتیں بنتی ہے۔ نمبر 1، یا تو اساورہ من اساورہ من ذہبن میں من اساورہ میں من جو ہے یہ زائدہ ہے، تحسین العبارت کے لیے ہے، یا من تبعیضیہ ہے، اور عبارت تقدیر عبارت یوں بنے گی یحلون بعضا من اساورہ، اہل جنت کو کچھ کنگن پہنائے جائیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ من بیان جنس کے لیے ہے، اور لؤلؤ ذہب پر عطف ہے، مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کو سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، ایک شبہ ہے کہ کنگن ہاتھوں میں پہننا یہ تو عورتوں کا کام ہے، کنگن تو عورتوں کا ہی زیور ہے، مردوں کے لیے یہ تو عیب ہے۔ جواب یہ ہے کہ دنیاوی بادشاہوں کے یہ امتیازی شان رہی ہے، اور اب بھی امتیازی شان ہے کہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن وہ ہوتی ہے، اور تاج اور کنگن استعمال کرتے ہیں۔ سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اور سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلے، تو سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اللہ کے حکم سے زمین میں دنس کیا تھا، تعاقب کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سراقہ ابن مالک نے توبہ کی اس وقت، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے
سراقہ ابن مالک کا گھوڑا زمین سے نکل گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کیا کہ کسریٰ شاہ فارس کے کنگن مال غنیمت میں مسلمانوں کو مل جائے اور مسلمانوں کے پاس کسریٰ کی غنیمت ان کے ہاتھ آ جائے تو وہ تمہیں دی جائیں گی۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں فارس فتح ہوا اور فارس ایران کے سارے کنگن اور دوسرے مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو سراقہ ابن مالک نے مطالبہ کیا کہ یہ کنگن ان کو دیے جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا کام نہیں ہے اور نہ عام مردوں میں اس کا کوئی رواج ہے، بلکہ ایک شاہی اعزاز ہے، اسی طرح ہاتھوں پر کنگن جو ہے وہ ایک شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے اہل جنت کو کنگن اعزاز کے طور پر پہنائے جائیں گے۔ سورہ حج اور سورہ فاتر میں سونے کے کنگن کا ذکر ہے، جبکہ سورہ دہر میں چاندی کے کنگن کا ذکر ہے۔ اس میں تطبیق یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک کنگن سونے کا ہوگا، ایک کنگن چاند کا ہوگا اور ایک کنگن موتیوں کا ہوگا۔ مذکورہ آیت میں اہل جنت کے لیے ریشم کے لباس کا ذکر ہے اور فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کے تمام ملبوسات، فرش اور پردے وغیرہ ریشم کے ہوں گے، جو کہ دنیا میں سب سے بہترین لباس سمجھے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جنت کا ریشم ہوگا۔ دنیا کے ریشم سے تو صرف ایک نام کی مطابقت ہے، مناسبت ہے یا مشارکت ہے، ورنہ جنت کے ریشم کی عمدگی کی کوئی مناسبت نہیں ہے، صرف نام کی مساوات ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ الباری نے سند جید کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جو ہے وہ جنت کے پلوں سے نکلے گا۔ اور سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا جس سے ریشم پیدا ہوگا اور اہل جنت کا لباس اسی سے تیار کیا جائے گا۔ قذافی تفسیر مظہری۔ سنن نسائی کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسه فی الآخرہ ومن شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرہ۔ جو شخص ریشم کا کپڑا دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا۔ آخرت جنت کے ریشم سے محروم ہوگا، اور جو شخص دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت کی شراب سے محروم ہوگا۔ جو شخص دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھائے گا وہ آخرت میں سونا چاندی کے برتنوں سے محروم رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے یہ 3 کام کی
تو آخرت میں محروم رہے گا اگرچہ جنت میں داخل ہو۔ لہذا دنیا میں ریشم کا کپڑا، شراب اور سونے چاندی کا استعمال بحیثیت برتن یہ شرعاً ناجائز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں شراب پی لی پھر توبہ نہیں کی، وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم ہوگا۔ اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ وإن دخل الجنہ، اگرچہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا، اگرچہ جنت میں، دائنی مسلیہ ہے، اگرچہ جنت میں داخل ہی ہو جائے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو جنت میں داخل کر لیا گیا، پھر اگر وہ کسی چیز سے محروم ہو گیا تو ظاہر ہے ان کو حسرت ہوگی، افسوس ہوگی اور ضرور ہوگی، جبکہ جنت حسرت و افسوس کی جگہ نہیں ہے۔ امام قرطبی نے جواب دیا ہے کہ اہل جنت کے جس طرح مقامات ہے، درجات ہے، اور پھر درجات میں تفاوت ہے، مختلف لوگوں کے مختلف درجات ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وسطی درجہ ہے، ادنیٰ درجہ ہے، مراتب ہے، درجات ہے، تو اس کا احساس تو سب کو ہوگا۔ ظاہر انبیاء علیہم السلام کا جو مقام ہے وہ تو بہت اونچا ہے، صالحین کا مقام بہت اونچا ہے، ہمارے جیسے گناہگاروں کا مقام یقیناً ہم کمزور لوگ ہیں، لیکن ساتھ اللہ رب العالمین کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک قدرت ہے کہ اہل جنت کے دلوں سے حسرت اور افسوس جو ہے وہ نکالا جائے گا، وہاں پر افسوس اور حسرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور پھر آیت نمبر 24 میں فرمایا وَہُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ ادھر اس جگہ الی صراط الحمید سے مراد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور ہمارے شیخ اور سند حضرت الاستاذ مولانا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس سے مراد صراط مستقیم ہے، دین اسلام ہے، اور القرآن یفسر بعدہ بعدا، سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور دین اسلام کی تعلیمات اور احکامات یقیناً وہ سب اعمال صالحہ میں داخل ہے کہ آپ اوامر پر عمل کرے، نواہی سے اجتناب کرے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، یدخلو داخل کرے گا الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، جنات، باغوں میں، تجری جو بہتی ہے، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، یحلون، پہنائے جائیں گے ان کو، فیہا، اس جنت میں، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤ، موتی کے، ولباسہم، اور ان کا لباس، فیہا، اس جنت میں، الحریر، ریشم کا ہوگا، وہدو، اور ان کو ہدایت کی گئی تھی، الی الطیب، پاک من القول، وہدو الی الطیب من القول، کلمہ توحید ہے، کلمہ طیبہ، وہدو، اور ہدایت کی گئی، الی صراط الحمید، وہ راستہ جو لائق حمد و ثنا ہے،
صفت کے قابل ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔